اور لاہور کے دودھ کے دکان میں چوہا گھس گیا، یہ آ جاتا ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر کا گدھا مر گیا، یہ میڈیا میں آ جاتا ہے۔ گجرانوالہ کے مسجد کے باہر جوتا چوری ہو گیا، وہ آ جاتا ہے۔ لیکن مصور کاکڑ میڈیا میں نہیں آئے گا، جوتا چوری آ جاتا ہے۔ مسئلہ ہمارا جو جنگ ہے وہ نہ پانی کا ہے، نہ بجلی کا ہے، نہ گیس کا ہے، یہ بہت پیچھے چلے گئے۔ اور یہ سامراج چاہتا ہے کہ ہم بجلی میں مصروف ہو جائیں، پانی پہ مصروف ہو جائیں اور گیس پہ مصروف ہو جائیں۔ یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے، وہ ہے عزت کی اور غیرت کی جنگ ہے۔ ہم تو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ بلوچستان والوں وہ تو ہماری پاکستانیت پہ شک کرتے ہیں، وہ تو بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، قانونی سمجھتے ہیں۔ وہ قانونی کی طرح اسی طرح ایک غلام کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بلوچستان کو غلام کے حقوق بھی نہیں دیتے ظالم، ایک غلام کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو بھی کھانا دیتے ہیں، کسی کو غلام بناتے ہیں آ کر اس کو کھانا بھی دیتا ہے۔ یا غلام کے حقوق بھی نہیں ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ۔ وہ بندوق کے زور پر پورے بلوچستان کو بدقسمتی سے ایک صوبیدار اللہ دتا کے ذریعے سے چلاتے ہیں ہمیں، اسی طرح وہ ڈنڈے کے زور پر صوبیدار اللہ دتا پورے اسمبلی کو چلاتا ہے، پورے کابینہ کو چلاتا ہے، پورے بلوچستان کو چلاتا ہے۔ وہ ہمیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری ماں کو بلوچستان جو ہماری سرزمین ہے، اس کے چوک پر ہماری ماں محفوظ نہیں ہے، ہماری بہن محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے چیک پوسٹ، یہ میں نے کئی بار کہا ہے کہ ہم چیک پوسٹ دیکھتے ہیں اپنے ملک کے فوجی کا، اس میں اپنی فوجی کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے چوکی ہم نے بنا ہے۔ ہم 1 کلومیٹر پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چیک پوسٹ سے 1 کلومیٹر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس میں انڈیا کا فوج نہیں ہوتا، اس میں امریکہ کا فوج نہیں ہوتا، اس میں برطانیہ کا فوج نہیں ہوتا، اس میں پاکستان کا فوج ہوتا ہے۔ اس میں بھی آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں عزت محفوظ فرما دے، ہماری جان محفوظ فرما دے۔ اس طرح پاکستان ایک فوجی اپنے شہریوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہماری عزت، اس سے ہم آیت الکرسی پڑھ کر چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے ہم اللہ سے پناہ ہوئے، اللہ ہماری عزت محفوظ فرما۔ ملک کیسے چلتے ہیں؟ اس لیے یہ جنگ پہاڑ پہ جانے والے بلوچ چند نوجوانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ان لوگوں نوجوان جو آج ان کو دکھیلا گیا ہے پہاڑ کی طرف، ان کی جنگ نہیں ہے۔ یہ میری جماعت کی کوشش ہے کہ ہر بلوچستان کے فرد کی جنگ ہونی چاہیے۔ اگر پنڈی کے لوگ ہمیں غلام سمجھتے ہیں 100%، تو آزادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اسلام آباد اور پنڈی کے غلام نہیں رہیں گے۔ آیا 73 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ بلوچستان والے غلام ہیں؟ 73 کے آئین میں شہری کے لیے غلام کا لفظ ہے؟ ہم پاکستان کا باطرف معزز شہری رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم پاکستانی ریاست کو مانتے ہیں، ہم قانون آئین کو مانتے ہیں، لیکن ہم پنڈی کے غلام نہیں رہیں گے۔ ہم اسلام آباد کے غلام، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، تو پہاڑ پہ لڑنے والے نوجوانوں کی جنگ نہیں ہے، بلوچستان کے ہر شہری کا جنگ ہونا چاہیے اس غلامی کے خلاف۔ اس غلامی کے خلاف بلوچستان کے ہر قبائل کی جنگ ہونی چاہیے، ہر نوجوان کی جنگ ہونی چاہیے کہ ہم غلامی کو نہیں مانے گا، ہمیں ماں نے آزاد چنا ہے، ہم آزاد شہری ہیں، ہم کیوں غلام ہوں گے؟ تو ہم کہ پنڈی کے غلام ہوں گے، اللہ صوبیدار اللہ دتا کے غلام ہوں گے، وہ اپنے ڈنڈے کے ذریعے۔ اچھا بارڈر بند کیا ہمارا بلوچستان کا بارڈر، افغانستان کا اور ایران کا، سپہ سالار سے ہماری ملاقات ہوئی، یہاں کے بلوچستان کے سپہ سالار سے، اس سے کہا آپ نے بارڈر بند کیا، کہا آپ کو پتہ نہیں ہے قومی خزانے کو 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا سپہ سالار صاحب یہ جو جزیرے آپ باہر خریدتے ہیں اس سے قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوتا؟ جو جزیرے باہر خریدتے ہو، ایک جرنیل مجھے بتاؤ پاکستان میں صبح 10 بجے ریٹائر ہوتا ہے، 12 بجے باہر ہوتا ہے، یہ ریت پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے، اور ہمیں بتاتے ہیں محب وطن میں ہو، رہتے کیوں نہیں ہو؟ جب آپ پاکستان کے محب وطن ہو، یا رہتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ، محب وطن میں ہو، ہر بلوچ پشتون محب وطن ہے جو اس کا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے، تم پاکستان کے دشمن ہو جو رہتے نہیں ہو، تم یہ بچے تمہارے یہاں نہیں ہے، تمہارا کاروبار تمہارا یہاں نہیں ہے، تم بندوق کے زور پر ملک اور پاکستان پر بلوچستان پر قبضہ کرتے پھر باہر چلے جاتے ہو، تم نہیں ہو پاکستان کے محافظ۔ ہمارے آغا صاحب نے جو بات کی، خان عبدالصمد بھائی نے، جنرل ٹکا خان کون تھا؟ جنرل بنگالیوں کو مارنے کے بعد پھر کہاں بھیجا تھا اس کو؟ بلوچستان۔ اس نے وہاں بنگالیوں کو مارنے کے بعد بلوچستان میں تم بلوچستان والوں کو مارو، جنرل ٹکا خان۔ جنرل ٹکا خان کون تھا؟ جنرل ٹکا خان کی کیا ذمہ داری تھی؟
یہ جو جرنیلوں کو لا کر کے یہاں بلوچستان پہ جو قبضہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آج میں سیاسی جماعتوں کو بھی، قبائل کے لوگوں کو بھی، پھر علماء مشائخ کو ہم جمع کریں گے، پھر طلباء کو جمع کریں گے، پھر انشاءاللہ خواتین کو جمع کریں گے، ممبر و محراب کو استعمال کریں گے، تعلیمی اداروں کو کریں گے کہ یہ عزت اور غیرت کی جنگ ہے۔ یہ سارے پہاڑ پہ جو نوجوان کو بھیجا گیا ہے، ہم مسلح نہیں کریں گے، مسلح ہم پرامن جمہوری جدوجہد کریں گے۔ ہم اس غلامی کے، اگر اسلام آباد والے، اگر پنڈی والے، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب گیس، بجلی، پانی، بجلی، روڈ، پائپ لائن، فلانی کہ پائپ کے لیے ہم لڑے، پی ایس ڈی پی کے لیے لڑے، پی ایس ڈی پی کے روڈ 1 کلومیٹر روڈ کے لیے لڑے، ایک فٹ پائپ کے لیے لڑے، اسمبلی میں چیخو پکار کرے کہ مجھے فنڈ دے دو، مجھے روڈ دے دو، مجھے پائپ دے دو۔ لعنت ہو ایسے پائپ پر جو میری ماں کو بلوچستان کے سرزمین پہ گالی پڑتی ہو، لعنت ہو سرفراز بگٹی کے اس روڈ پر جو میرے بلوچستان کی ماں کو گالی پڑتی ہو، لعنت ہو اس کے اس سڑک پر، اس پائپ لائن پر جو میرے بلوچستان کے ماں بہن محفوظ نہیں ہے۔ آج بلوچستان میں جو پی ایس ڈی پی کے لیے ہم لڑے، مرے پی ایس ڈی پی کے لیے، تو میں اس لیے قبائل کو کہتا ہوں کہ یہ جنگ سب کی ہماری ہے۔ جب بارڈر ہمارا بند ہے کہ پی ایس ڈی پی میں 200 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے انڈیا تو آپ کا دشمن ہے۔ آپ نے تو ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ انڈیا میں تو دوستی ٹرین ہے، دوستی ٹرین سروس انڈیا کے ساتھ، کہتے ہمارا دشمن ہے۔ کرتارپور بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، وہاں شناختی کارڈ کے ساتھ جاؤ، پاسپورٹ کی شرط نہیں ہے، تم کہتے ہمارا دشمن ہے۔ جہلم کے دریا میں لوگ آتے جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان، کوئی فوجی نہیں کھڑا ہو تو پوچھے کہ انڈیا سے کون آ رہا ہے، تو اس کو ہم دشمن کہتے ہو۔ اور افغانستان، ایران جس کو اسلامی بہادر ملک کہتے ہو، ہمیں ذلیل کرتے ہو، خوار کرتے ہو، ہماری توہین کرتے ہو، گالی دیتے ہو۔ انڈیا کے ساتھ تمہارا رویہ کچھ ہے، افغانستان اور ایران کے ساتھ تمہارا رویہ کچھ ہے۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ آپ پاکستانی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں؟ صرف جہلم والے ہیں، جو کرتارپور والے ہیں، ان میں تو پاسپورٹ کی شرط نہیں ہے۔ آپ چمن بارڈر کو آپ نے اتنا سال بند کیا ہے، اتنے 1 سال ہو گئے کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ کرتارپور میں کیوں پاسپورٹ کی شرط نہیں ہے؟ کیوں شرط نہیں ہے وہاں؟ اس لیے پنجاب والے ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے، ہمیں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ تو یہ اس ظلم کے خلاف جب ہم خاموش ہوں گے، یہ بہن کی بات نہیں ہے، کسی نوجوان کی نہیں ہے، ہمارے نوجوان مر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آپ دفنانا چھوڑ، جو نوجوان ہمارا مرے ہم دفنانا چھوڑ دیں، علماء فتویٰ دے کہ دفناؤ نہیں، ان کو جنا گیٹ کے سامنے اس میت کو رکھو، صوبہ اسمبلی کے سامنے نہیں۔ ہائی کورٹ کی کیا حیثیت ہے ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے؟ اب جنا گیٹ کے سامنے بیٹھنا ہوگا، جنا گیٹ کا چھاؤنی کا گھیراؤ کرنا ہوگا، جنا گیٹ کے سامنے ڈرنا ہوگا، ان ظالموں کا جینا آرام کرنا ہوگا جو باہر سے آ کر کے ہماری عزت، ہماری غیرت، ہمارے مال، ہماری دولت، ہماری سرزمین، ہماری کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے۔ جنا گیٹ کے سامنے ہم ڈرنا دیں تو روزگار ہمارا بند، عزت ہماری محفوظ نہیں، کرپشن ہے۔ اس سے صوبہ اسمبلی جب ہم بات کرتے ہیں، دوسرے دن ہم اپنی تقریر لیتے ہیں پرنٹ کہ بھئی کل میں نے جو بات کی ہے ریکارڈ، عمل تو کرتے نہیں ہے، ریکارڈ میں آئے کہ نہیں ہے؟ اس میں نہیں ہے۔ میں نے اسمبلی سے سیکرٹری اسمبلی سے کہا عمل نہیں کرو، کم سے کم اس میں تو لاؤ باتوں کو، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے تو دیکھ لے کہ ہمارے والد نے، ہمارے وارث جیسی کارکن نے بات تو کی ہے، کوئی عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ ریکارڈ میں تو آنا چاہیے، یہ ظالم پرنٹ میں ریکارڈ میں بھی نہیں لاتے۔ تو اس کے خلاف 1000 لوگ، 100 لوگ، 500 لوگ نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں لاکھوں لوگوں کو بلوچستان میں نکلنا ہوگا۔ تو میری جیسے میں نے گوادر میں لاکھوں خواتین کو بھی، بچوں کو بھی نکالا تھا، تو ہماری خواہش ہے کہ 1 لاکھ لوگ، 1.5 کروڑ عوام ہے، 1 لاکھ لوگ اپنی عزت، اپنی غیرت، غلامی کے خلاف کوئٹہ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ 1 لاکھ لوگ اپنی غیرت کے لیے، اس سپیدار اللہ دتا کو سبق سکھانے کے لیے کہ یہ سرزمین ہماری، تمہاری باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تم میری ماں کو گالی دیتے ہو، بلوچستان میں جو میری دھرتی ہے، مجھ سے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، میری وسائل پہ قبضہ کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، باہر جا کر کے جزیرے خریدتے ہو، میری زمبات گاڑی والوں کو 1 لیٹر گاڑی، اس کو رکشے کی گاڑی پہ، رکشے پہ 10 لیٹر تیل ہے، ایک موٹر سائیکل میں ایک ڈبہ 70 لیٹر کا ڈبہ، اس کو بھی تم ظالم نہیں چھوڑتے ہو، وہ بھی ذلیل خوار اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تم اس کو، تمہارے اپنے بچے جرنیلوں کے باہر عیاشیاں کرے، میرا 70 لیٹر کا موٹر سائیکل پہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، 70 لیٹر جو موٹر سائیکل پر ہے، رکشے پر اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس ظلم جو جبر ہے اس کے خلاف کیا ہم خاموش ہو جائیں، ڈر جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، مایوس ہو جائیں؟
ना उम्मीद हो जाए। बच्चों को, नौजवानों को मरता देख ले, सिर्फ कंधा देते रहे, फातिहा ख्वानी लेते रहे, सिर्फ जनाजे उठाते रहे, सिर्फ रोते रहे, माँ यतीम हो जाए, माँ बच्चे यतीम होते हैं, बहन हमारी कितनी माँ हमारी बेवा हुई है, कितनी माँ हमारे घर में बैठी हुई बेवा हुई है, कितने हमारे बच्चे यतीम हुए हैं। रिकॉर्ड लिखा भी कितने हमारे नौजवानों की आज खबरें हैं बलूचिस्तान में, खूबसूरत नौजवान। पिछले एक नौजवान जिसके जारत में उसका लाश फेंका था, उसके भाई को एजेंसियों ने उसके भाई को बताया था अपने अम्मी को खुशखबरी दे दो, ईद की रात तुम्हारा बेटा आएगा। उस भाई ने जाकर अम्मी को खुशखबरी दी, अम्मी जान अब हमारा भाई ईद की रात आ जाएगा। अम्मी ने अपने बेटे के लिए कपड़े सिलाए, दर्जी को दिए कि मेरा बेटा एजेंसियों के कैसे ईद की रात आएगा। आपको पता है माँ के कपड़े तैयार थे, उसको ईद की रात उसका जनाजा आया, उसकी मैयत उसके घर आई। जर्नैलों की माँ नहीं है, हुक्मरानों की माँ नहीं है, ये इस्लामाबाद के हुक्मरानों की माँ नहीं है, बगैर माँ के पैदा हुए। हमारी माँ नहीं तड़पती। इस तरह पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, इस तरह आपकी रियासत मुस्तहकम होगी, इस तरह आप पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हो। इस तरह बलोचों, नौजवानों, मजदूरों के माओ को रो कर, बच्चों को यतीम करके, बहनों को यतीम करके पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। अब पाकिस्तान इस तरह मुस्तहकम करोगे तो कसूर हमारा है, क्योंकि हम जितने लोग हम मैयतों के लिए निकलते हैं, मैयत को कंधा देने के लिए निकलते हैं, अगर इतने लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए निकलते तो शायद नौजवान कत्ल ना होते। इतने हजारों लोग फातिहा के लिए जाते हैं, अगर इतने लोग सड़कों पर निकले शायद नौजवान न मरते, शायद ये जनाजों की नौबत ना आती। तो हमारी जो सूबा असेंबली है आखिर में इसने पीटीआई के खिलाफ करारदाद पास की थी। सबसे पहले हमारे कंधे इस्तेमाल होते बदकिस्मती से। पंजाब सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, उसने करारदाद पास नहीं की। पंजाब में नून की अक्सरियत है, उसने करारदाद पास नहीं की। कौमी असेंबली में अक्सरियत है, वक्त बलूचिस्तान असेंबली में जिस बंदे ने करारदाद पास की उसने कहा फिलफौर पाबंदी लगाई जाए। जैसे पाकिस्तान का सबसे पहला मसला यही है, फिलफौर, क्योंकि उनको ऑर्डर यही दिया गया था। इसलिए मैं आपने जितने दोस्तों ने बात की कि हमारा ख्वाहिश है, हम आपसे ताउन भी चाहते हैं कि ये जंग हमारी इज्जत की जंग है, हमारी गैरत की जंग है, हमारी सरजमीन की जंग है। हम इस गुलामी के खिलाफ, अगर पिंडी और इस्लामाबाद के हुक्मरान हमें गुलाम समझते हैं और हकीकतन समझते हैं, हम उन नौजवानों का मशवरा करें, बलोच और पश्तून कबाइल बैठे हमारे जिले में जाएंगे, हम बताएंगे और साफ बात है हम जर्नैलों का गुलामी कबूल करेंगे। इस्लामाबाद ने अभी फैसला किया कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे। इसका क्या मतलब कि मजीद बच्चे यतीम करेंगे। इस्लामाबाद वाले रोजगार देने से रहे, इस्लामाबाद वाले हमें इज्जत देने से रहे, हमें तरक्की देने से रहे। इस्लामाबाद वाले सिर्फ एक ही फैसला करते कि बलूचिस्तान के कब्रिस्तान आबाद करने। अभी आपकी मर्जी है, मेरी, कि तुम गैरत की जिंदगी जीना चाहते हो, बेगैरती की जिंदगी जीना चाहते हो, बेगैरती की मौत मरना चाहते हो, या गैरत की जिंदगी जीना चाहते हो, गैरत की मौत मरना चाहते हो। ये फैसला हमारा है, कबाइल का है। पिंडी ने तो फैसला किया कि बलूचिस्तान वालों को मारना है, क्योंकि यहाँ भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की जो जनरल टिक्का खान ने उस वक्त कहा था, जनरल याया खान ने उस वक्त कहा था कि हमें बंगाली नहीं चाहिए, बांग्लादेश चाहिए, इनको बलूचिस्तान चाहिए, बलूचिस्तानी नहीं चाहिए। बलूचिस्तान का कोयला चाहिए, बलूचिस्तान का गैस चाहिए, बलूचिस्तान का ग्वादर चाहिए, बलूचिस्तान का समंदर चाहिए, बलूचिस्तान का सेंदर चाहिए, बलूचिस्तान का रिकोटक चाहिए। बलूचिस्तानी नहीं चाहिए, उसकी माँ, गैरत, इज्जत, नौजवान कुछ नहीं, इनके वसाइल चाहिए। तो हमारी गैरत का सवाल है, हम उठे, मुजाहिमत करें, कबाइल उठे, जरगा करें, नौजवान उठे, सियासी कारकुन उठे, जो नौजवान पहाड़ों पे हैं उनको बताए नीचे आ जाए, सब मिलकर पूरी कौम बाहर निकलेंगे और इस पिंडी और इस्लामाबाद को बताएंगे कि हमें गुलाम समझते हो, आए फैसला करो। आप हमें, आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम आपके साथ जो तुम्हें एक सूबेदार अल्लाह देता है हमारी माँ की तौहीन करता है, बिल्कुल नहीं रहेंगे आपके साथ, बिल्कुल 100% नहीं रहेंगे। तो गुलामी के लिए तो पाकिस्तान के साथ तो नहीं हुए, हम तो आजाद हैं, आजाद शहरी, आजाद कबाइल, आजाद लोग हैं। हम पिंडी के हुक्मरानों के ताकत की बुनियाद पर उनके गुलाम होंगे। तो मैंने आपको हमने इसलिए तकलीफ दी कि जितने कबाइल जो तजवीज़ी अजला की सतह पर, डिविजनल सतह पर मजीद अल्पार्टीज कमेटी बनी है, उसका इंशाल्लाह काम उस पर कमेटी का इजलास करेंगे। तलबा को, उलमा, मशाइख को भी इंशाल्लाह 1 महीने बाद जमा करेंगे। उनको बताएंगे मेंबर मेहराब वालों को भी कि जो आप वुजू के 4 फराइज हमें बताते हर मेंबर में कि वुजू के 4 फराइज है, छोड़ो इनको, गुस्ल के 3 फर्ज को छोड़ो। अभी मेंबर मेहराब से जालिमों के खिलाफ बात करो,
जाबरों के खिलाफ बात करो, कातिलों के खिलाफ बात करो, अगवाकारों के खिलाफ बात करो, दहशतगर्दों के खिलाफ बात करो, जुल्म के खिलाफ बात करो। मेंबरों मेहराब से, मेहराब के पास लाठी जो होता है, लाठी जो होती है किस काम के लिए होती है? उसको हाथ में पकड़ो, जुल्म के खिलाफ बात करो। उसका हाथ हमारे हाथ में होता है, हम वुजू के 4 फराइज बयान कर रहे होते हैं। भाई वुजू के 4 फराइज के लिए कुतबे की लाठी की जरूरत नहीं है। उसको पकड़ो, जुल्म के खिलाफ बात करो, उसको पकड़ो, जाबरों के खिलाफ बात करो, उसको पकड़ो, कातिलों के खिलाफ बात करो। इंशाअल्लाह उलमा मशाइख को भी हम जमा करेंगे, मदारस भी जाएंगे सबको, और 1 लाख लोग क्वेटा में जमा करेंगे। मेरे यकीन है कि ये उर्दू चैनल वाले भाई हैं। मैं आखिरी में अपना किस्सा सुनाता हूँ। धरना ग्वादर का धरना हो रहा था, तो 15 दिन तक हमें मीडिया ने नहीं दिखाया। उस वक्त क्यों नहीं दिखाया? वो हमारी एक बाजी है इंडिया की, कतरीना बाजी की शादी हो रही थी, तो 15 दिन तक कतरीना बाजी को दिखा रहे थे। कतरीना बाजी के वॉशरूम, कतरीना बाजी के जूते, कतरीना बाजी का बेडरूम, कतरीना बाजी के कपड़े। तो 15 दिन बाद मुझे जियो वाले ने फोन किया कि मौलाना साहब आपका धरना जारी है। मैंने कहा धरना तो जारी है, मुझे बताओ कतरीना की शादी खत्म हो गई? उसने कहा उसकी शादी खत्म हो गई। फिर बात की, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान कतरीना कहाँ की है? कह रहे इंडिया की है। मैंने कहा मैं कहाँ का हूँ? कह रहे पाकिस्तानी है। कि मुझे आपसे सवाल है मीडिया से, कतरीना इंडिया की औरत है, तुम उसको दिखाते हो, पाकिस्तानी नौजवान को नहीं दिखाते। इंडिया का एजेंट कौन है? कौन है इंडिया का एजेंट? जो इंडिया की एक औरत को तो दिखाने के लिए उसके वक्त एक पाकिस्तानी बलूचिस्तानी के पास उसका वक्त नहीं है। तो मैं उर्दू मालिकान इंशाल्लाह ये 1 लाख लोगों को जमा करेंगे। तो उर्दू मालिकान जो मीडिया वाले हैं उनको भी ये पिंडी के जालिम दहशतगर्द हुक्मरान, इस्लामाबाद वाले शहबाज शरीफ बेचारे के हाथ में क्या है? शहबाज शरीफ अपना वजीर दाखिला नहीं लगा सकता। मोहसिन नकवी कौन है? आपको बता पूछे कौन है? पीपी का है? नहीं। नून का है? नहीं। किसका है? मोहसिन नकवी कौन है? ओ सनाउल्लाह ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा शुक्र है मोहसिन नकवी ने वज़ारत उज़्मा नहीं मांगा, अगर वो मांगता तो मिल जाता। वो किसी का नहीं है। आपको खुद अंदाजा जो हुकूमत अपना वजीर दाखिला ना लगा सके, वजीर खजाना ना लगा सके, उस बेचारे शहबाज शरीफ के अभी 25 दिसंबर गुजरा, तो खुशकिस्मती से कायद आजम बानी पाकिस्तान कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की खुशकिस्मती है। किसी 25 दिसंबर को जो कायद आजम पैदा हुए उसी में नवाज शरीफ भी पैदा हुए, वरना उसका नाम जिंदा रहा। वरना इस महीने 25 दिसंबर को नवाज शरीफ पैदा ना होता कोई कायद आजम कदर नहीं मनाता। ये कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की खुशकिस्मती है कि इसी इधर नवाज शरीफ साहब भी पैदा हुए। तो इसलिए नवाज कायद बानी जो उसका नाम लोगों ने भी अखबार में आपने पढ़ा हुआ, दोनों साथ आए थे। बानी पाकिस्तान और नवाज शरीफ का सालगिरह मुबारक को दोनों साथ चल रहे थे।